السلام علیکم ڈیفینس ایورڈز فرینڈز IDA ویکلی میں ایک اور سورس کی جانب سے چائنیز ساختہ گراؤنڈ بیسڈ الیکٹرانک وارفیئر سسٹم کی پاکستان ایئر فورس کی جانب سے استعمال کی تصدیق پر بات کریں گے۔ اس کے علاوہ گزشتہ ہفتے ہونے والی اہم ڈیفینس ڈیولپمنٹس بھی آپ کے ساتھ شیئر کی جائیں گی۔ سو لیٹس اسٹارٹ۔ فرینڈز، ایک اور ڈیفینس ایکسپرٹ کی جانب سے اس بات کی تصدیق کی گئی ہے کہ پاکستان ایئر فورس چائنیز ساختہ EADS یعنی الیکٹرانک اٹیک اور ڈیفینس سسٹم استعمال کر رہی ہے۔ چین کی کمپنی CETC نے گزشتہ برس آئیڈیاز دفاعی نمائش میں اپنا نیکسٹ جنریشن گراؤنڈ بیسڈ الیکٹرانک وارفیئر نظام شوکیس کیا تھا، جو بنیادی طور پر 3 سسٹمز پر مشتمل ایک مکمل الیکٹرانک وارفیئر نظام ہے۔ اس سسٹم میں ریڈار جیمر، کمیونیکیشن جیمر اور انٹیگریٹڈ جیمر آفر کیے گئے ہیں۔ یہ تمام ٹائپس ایکٹیو الیکٹرانکلی اسکینڈ ارے ٹیکنالوجی کا استعمال کرتی ہیں، جیسا کہ اسرائیل کا اسکارپیس الیکٹرانک وارفیئر سسٹم ہے۔ چائنیز سسٹم کی زیادہ تفصیلات دستیاب نہیں ہیں، لیکن اگر ہم اسرائیل کے اسکارپیس سسٹم کو دیکھیں تو یہ ملٹی تھریٹس کو ایک ہی وقت میں ڈیٹیکٹ اور نیوٹرلائز کرنے کا نظام ہے۔ ایکٹیو الیکٹرانکلی اسکینڈ ارے ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے یہ سسٹم کئی طرح کے تھریٹس جیسا کہ ڈرونز، میزائلز، کمیونیکیشن لنکس، لو پروبیبلٹی آف انٹرسیپٹ ریڈارز اور دیگر تھریٹس کو لانگ رینج پر ڈیٹیکٹ، ٹریک اور نیوٹرلائز کر سکتا ہے۔ اسرائیل ایروسپیس انڈسٹریز نے 2021 میں اس سسٹم کو باقاعدہ ریویل کیا تھا اور یہ دعویٰ کیا تھا کہ یہ سسٹم پہلے بیان کیے گئے تھریٹس کے الیکٹرو میگنیٹک سسٹمز بشمول ریڈار اور الیکٹرانک سینسرز کے علاوہ نیویگیشن اور ڈیٹا کمیونیکیشن کو ایفیکٹولی ڈسٹرب کر سکتا ہے۔ اسرائیل کی ایلٹا سسٹمز، جو اسرائیل ایروسپیس انڈسٹریز کی سبسیڈری ہے، اس نے اس وقت یہ دعویٰ کیا تھا کہ ایکٹیو الیکٹرانکلی اسکینڈ ارے ملٹی بیم کیپیبلٹی کے ساتھ اسکارپیس ایک ہی وقت میں اہداف کے لیے ارد گرد کے مکمل ریجن کو اسکین کرتے ہوئے نیرولی فوکس بیمز ڈپلائی کر سکتا ہے، جو الیکٹرو میگنیٹک اسپیکٹرم میں کئی تھریٹس کو انٹرفیئر کر سکتی ہے۔ خیال رہے کہ EADS کو الیکٹرانک ایئر ڈیفنس سسٹم بھی کہا جاتا ہے اور یہ ایئر ڈیفنس کی کیٹیگری میں سافٹ کل کی کیپیبلٹی رکھتا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ ماضی میں ایک فوکس بیم دشمن کے سسٹم کو ناکارہ کرنے کے لیے استعمال ہوتی تھی، تاہم ایک سنگل بیم کسی اسپیسیفک رول یا سسٹم تک محدود تھی۔ اسکارپیس یا اس قسم کے انٹیگریٹڈ الیکٹرانک ایئر ڈیفنس سسٹمز سینکڑوں کلومیٹر دور کئی طرح کے تھریٹس کو ڈیٹیکٹ اور جیم کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ خیال رہے کہ اسرائیل نے اسکارپیس G کے بعد اسکارپیس N کے نام سے نیول پلیٹ فارمز کے لیے بھی الیکٹرانک وارفیئر سسٹم انٹروڈیوس کروایا، لہٰذا ممکنہ طور پر پاکستان کی جانب سے بھی چین سے گراؤنڈ بیسڈ الیکٹرانک وارفیئر سسٹم کے حصول کے بعد نیول بیسڈ سسٹم بھی حاصل کیا جا سکتا ہے۔ چین کی CETC کا یہ سسٹم ممکنہ طور پر وائڈ ورائٹی آف ایئر بورن اور گراؤنڈ بیسڈ سسٹمز جیسا کہ فائر کنٹرول ریڈار، سرچ ریڈارز، الیکٹرانک وارفیئر سینسرز، سنتھیٹک اپرچر ریڈارز اور کمیونیکیشن ایسٹس کو انٹرسیپٹ، اینالائز، لوکیٹ، ٹریک اور جیم کر سکتا ہے۔ فرینڈز، پاکستان آرمی کے بارے میں رپورٹس ہے کہ وہ بلوچستان میں کاؤنٹر انسرجنسی آپریشنز میں پیوما 6x6 آرمڈ وہیکلز کو باقاعدہ استعمال کر رہی ہے۔ یہ وہیکلز دراصل اٹالین کمپنی کی تیار کردہ ہیں اور پاکستان آرمی پہلے ان وہیکلز کو UN پیس کیپنگ مشنز میں استعمال کر رہی تھی۔ رپورٹس کے مطابق پاکستان آرمی نے اب سے کچھ سال پہلے اٹالین آرمی کے زیر استعمال رہنے والی پیوما 6x6 وہیکلز اٹلی سے حاصل کی تھی۔ پیوما 6x6 اور 4x4 لائٹ آرمڈ وہیکلز اٹالین آرمی کی ریکوائرمنٹس کے تحت تیار کی گئی تھیں۔ ان وہیکلز کو 2003 کے بعد انٹروڈیوس کروایا گیا تھا۔ اٹالین آرمی کی جانب سے آرڈر کی جانے والی 540 وہیکلز میں سے 320 6x6 اور 220 4x4 کنفیگریشن کی تھیں۔ ان وہیکلز کے بیس لائن ورژن کو 12.7 ملی میٹر کی مشین گن سے لیس کیا گیا تھا، جبکہ ایک ریموٹ کنٹرول ویپن اسٹیشن بھی ان وہیکلز پر استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اٹالین کمپنی آئیویکو نے بعد میں ان وہیکلز کے کئی اسپیشلائزڈ ورژن بھی متعارف کروائے، جس میں ایمبولینس، کمانڈ پوسٹ، 81 ملی میٹر کے مارٹر ورژن اور ایئر ڈیفنس ورژنز شامل تھے۔ ایئر ڈیفنس ورژنز کو MBDA کے مسٹرل ایئر ڈیفنس میزائل اور 2 اینٹی ٹینک گائیڈڈ میزائل سے اکوپ کیا گیا تھا۔ اس وہیکل میں 8 ٹروپس کو اکاموڈیٹ کرنے اور 100 کلومیٹر پر آور کی سپیڈ کے علاوہ تقریباً 700 کلومیٹر کی رینج کا دعویٰ کیا گیا ہے۔ فرینڈز، گزشتہ روز امریکی کانگریس نے
یوکرین کے لیے کافی عرصے سے التوا کا شکار بڑی عسکری امداد کی باقاعدہ منظوری دے دی ہے۔ امریکہ کی جانب سے یوکرین کے لیے 61 ارب ڈالر کی امداد کے علاوہ اس پیکیج میں اسرائیل اور تائیوان کے لیے بھی بھاری عسکری امداد منظور کی گئی ہے۔ ادھر یوکرین اور اس کے مغربی اتحادیوں نے امریکی اقدام کو سراہتے ہوئے اسے دنیا کو محفوظ بنانے کے لیہ اہم قرار دیا ہے۔ امریکی ایوان نمائندگان نے ہفتے کے روز ایک ایسے امدادی بل کی منظوری دی ہے جس سے یوکرین کے لیے اربوں ڈالر کی فنڈنگ کے لیے راہ ہموار ہو گئی ہے۔ امریکہ کی جانب سے جہاں یوکرین کے لیے 61 ارب ڈالر کی منظوری دی گئی ہے، وہیں امریکہ کی جانب سے اسرائیل کے لیے 24 ارب ڈالر سے زائد کی اضافی امداد اسرائیل کے لیے بھی اس پیکیج میں منظور کی گئی ہے۔ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ امریکی کانگریس کی جانب سے ٹوٹل منظور کردہ اس عسکری امداد کی مالیت 55 ارب ڈالر ہے، جس میں سے 85 بلین ڈالر سے زائد عسکری امداد یوکرین اور اسرائیل کے لیے، جبکہ باقی تائیوان کے لیے منظور کی گئی ہے۔ ادھر تازہ ترین اطلاعات کے مطابق بیلجیم پرائم منسٹر نے اعلان کیا ہے کہ پہلے F-16 طیارے جن کو یوکرینین ٹرین پائلٹس فلائی کریں گے وہ بہت جلد یوکرین کے حوالے کر دیے جائیں گے۔ خیال رہے کہ یوکرینین پائلٹس کی تربیت کا آغاز اب سے چند ماہ پہلے شروع کیا گیا تھا، جو اس وقت تقریباً تکمیل کے پروسیس میں ہے۔ یوکرینین پائلٹس کی باقاعدہ ٹریننگ کی تکمیل کے بعد ہی امریکہ اور اس کے اتحادی ممالک کی جانب سے یوکرین کو F-16 فائٹر ایئر کرافٹ مرحلہ وار پرووائڈ کیے جائیں گے۔ فرینڈز، پاکستان ایئر فورس کے میگزین سیکنڈ ٹو نن میں چھپے آرٹیکل کے مطابق پاک فضائیہ کی جانب سے اسٹیلتھ ڈرون کی افادیت کو پیش نظر رکھتے ہوئے مختلف طرح کے ہائی آلٹیٹیوڈ لانگ انڈیرنس کلاس کے اسٹیلتھ UAS سسٹمز کو ماضی میں ایکسپلور کیا گیا ہے، جن میں اسٹرائک کیپیبلٹیز بھی موجود ہوں۔ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ اس وقت چین اور ترکی وہ ممالک ہیں جن کے پاکستان کے ساتھ اچھے سفارتی کے علاوہ دفاعی تعلقات ہیں، لہٰذا ممکنہ طور پر نیئر فیوچر میں چائنیز ساختہ یا پھر ترک ساختہ ایسے اسٹیلتھ UAS سسٹمز کو کنسیڈر کیا جا سکتا ہے جن میں اسٹرائک کیپیبلٹی بھی موجود ہو۔ گو کہ چین اس وقت سرویلنس مقاصد کے لیے اسٹیلتھ UAS سسٹمز استعمال کر رہا ہے، جبکہ چین کے پاس اسٹرائک کیپیبلٹی رکھنے والے اسٹیلتھ UAS سسٹمز کو ڈیزائن اور ڈیولپ کرنے کی کیپیسٹی پہلے سے موجود ہے۔ ادھر ترکی انکا 3 کے نام سے کسی حد تک اسٹیلتھ صلاحیت رکھنے والے ایسے UAS سسٹمز ڈیولپ کر رہا ہے جن میں اسٹرائک کیپیبلٹی بھی موجود ہو، جبکہ ماضی میں ہم بیکر کمپنی کے تیار کردہ انمینڈ کامبیٹ ایئر کرافٹ کزیلینا میں پاکستان ایئر فورس کی دلچسپی کے حوالے سے خبریں دیکھ چکے ہیں۔ آپ کے خیال سے پاکستان ایئر فورس کی جانب سے نیئر فیوچر میں اسٹیلتھ UAS ڈرونز کی ایکوزیشن کے حوالے سے کیا پاسبلٹیز ہو سکتی ہیں؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ فرینڈز، چین نے عراق میں ہونے والی ڈیفنس ایگزیبیشن کے دوران اپنے CH سیریز کے لیٹسٹ ڈرون کو باقاعدہ ایکسپورٹ کے لیے آفر کیا ہے۔ یہ پہلی مرتبہ ہے کہ عراق میں ہونے والی ڈیفنس ایگزیبیشن کے دوران CH سیریز کے CH-9 انمینڈ کامبیٹ ایریل وہیکل کو باقاعدہ ایکسپورٹ کسٹمرز کے لیے آفر کیا گیا ہے۔ چائنیز کمپنیوں کی جانب سے اس موقع پر LY-70 کے نام سے سرفیس ٹو ایئر میزائل سسٹم بھی ایکسپورٹ کسٹمرز کے لیے پریزنٹ کیا گیا ہے۔ اس سسٹم کے بارے میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ یہ ہائی انٹیگریشن اور کوئک ری ایکشن رکھنے والا سرفیس ٹو ایئر میزائل سسٹم ہے جو ڈائیورس ایئر تھریٹس کو سوئفٹلی انٹرسیپٹ کر سکتا ہے۔ کمپنی کی جانب سے اس سرفیس ٹو ایئر میزائل سسٹم کو میڈیم رینج کیٹیگری میں شمار کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ اس کے ساتھ ہی LY-80 سرفیس ٹو ایئر میزائل سسٹم بھی ایکسپورٹ کسٹمرز کو آفر کیا گیا تھا، جو میڈیم کیٹیگری کا سرفیس ٹو ایئر میزائل سسٹم ہے۔ LY-70 سرفیس ٹو ایئر میزائل سسٹم کے بارے میں کہا گیا ہے کہ اس کے LY-70R میزائل میں 2 سے لے کر 38 کلومیٹر، جبکہ LY-70IR میزائل کے ساتھ 17 کلومیٹر کی رینج پر مختلف نوعیت کے تھریٹس کو انٹرسیپٹ کیا جا سکتا ہے۔ کمپنی کی جانب سے اس کے ساتھ ایکٹیو الیکٹرانکلی اسکینڈ ارے ریڈار آفر کیا جا رہا ہے۔ فرینڈز، پاکستان نے منفرد ٹیکنالوجی سے لیس ابابیل بیلسٹک میزائل کو باقاعدہ آپریشنل کر دیا ہے۔ اس میزائل کو اس سے پہلے 18 اکتوبر 2023 کو دوسری مرتبہ ٹیسٹ کیا گیا تھا۔ خیال رہے کہ اس میزائل کا 2017 کے بعد دوسرا پبلکلی اناؤنس ٹیسٹ تھا، جبکہ اس سال 23 مارچ کی پریڈ میں اس میزائل کو ڈسپلے کیا گیا۔ خیال رہے کہ پاکستان کی اسٹریٹجک فورسز کی جانب سے آپریشنل میزائلز کو ہی پاکستان ڈے پریڈ میں ڈسپلے کیا جاتا ہے، جبکہ آپریشنل کلرز کے ساتھ یہ پہلی مرتبہ تھا کہ ابابیل بیلسٹک میزائل کو پاکستان ڈے پریڈ میں پریزنٹ کیا گیا۔ ابابیل میزائل جو ملٹیپل انڈیپینڈنٹ ری انٹری وہیکل ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے کئی وار ہیڈ کو اہداف پر گرانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔
اس میزائل کی رینج 2200 کلومیٹر بتائی گئی ہے، البتہ اس کے لاسٹ ٹیسٹ میں اس کی رینج ڈسکلوز نہیں کی گئی تھی۔ ابابیل بیلسٹک میزائل ٹوٹل 1500 کلو گرام کا وار ہیڈ کیری کر سکتا ہے، لہٰذا اس کو بوقت ضرورت یا تو 500 کلو گرام وزنی 3 وار ہیڈز یا پھر 300 کلو گرام وزنی 5 وار ہیڈز یا پھر 185 کلو گرام وزنی 8 وار ہیڈ سے لیس کیا جا سکتا ہے۔ ابابیل میزائل دراصل شاہین 3 بیلسٹک میزائل کا موڈیفائڈ ورژن ہے اور اس میں مر وار ہیڈ کو اکاموڈیٹ کرنے کے لیے کی جانے والی موڈیفیکیشنز کی وجہ سے اس کی رینج 2750 کلومیٹر کی بجائے 2200 کلومیٹر ہو گئی ہے۔ خیال رہے کہ شاہین 3 بیلسٹک میزائل 2750 کلومیٹر کی رینج کے ساتھ پہلے ہی پاکستان آرمی کی اسٹریٹجک فورس کمانڈ کا حصہ ہے۔ اگر آپ پاکستان کے تمام بیلسٹک اور کروز میزائلز کے بارے میں تفصیلات جاننا چاہتے ہیں، اس کے علاوہ بیلسٹک اور کروز میزائل میں فرق کے بارے میں جاننے میں دلچسپی رکھتے ہیں تو ان ٹاپکس پر ہماری ڈیٹیل ویڈیو کا لنک آپ کو اینڈ سکرین پر مل جائے گا۔ فرینڈز، امریکی کمپنی جنرل اٹامکس نے اپنے نئے محاوی ڈرون سے ہائبرڈ گیٹلنگ گن کو لائیو فائرنگ کے ساتھ ٹیسٹ کیے ہیں۔ 13 اپریل کو ہونے والے اس ٹیسٹ میں جنرل اٹامکس کے اب تک کے سب سے ہیوی ڈرون کو ایک اور کمپنی ڈیلنیرو کی DAP-6 گن پارٹ کے ساتھ انٹیگریٹ کرنے کے بعد کامیابی سے ٹیسٹ کیا گیا۔ اس ٹیسٹ کے دوران اس ڈرون نے اسٹیشنری ٹارگٹ کو پن پوائنٹ ایکوریسی سے نشانہ بنایا۔ فرینڈز، یہ گن پارٹ دراصل M134H گیٹلنگ گن کو ہاؤس کرتی ہے، جبکہ یہ گن 7.62 نیٹو راؤنڈز کا استعمال کرتی ہے۔ اس گن کا ریٹ آف فائر 3000 راؤنڈز پر منٹ ہے، جبکہ اس کو فکسڈ ونگ کے علاوہ روٹری ونگ ایئر کرافٹ کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ اس ٹیسٹ کے بعد اب اس امریکی ڈرون کو نئی صلاحیت حاصل ہوئی ہے۔ محاوی ڈرون میں شارٹ ٹیک آف اینڈ لینڈنگ جیسی صلاحیت موجود ہے، جبکہ اس کو ایئر کرافٹ کیریئر سے بھی آپریٹ کیا جا سکتا ہے۔ نومبر 2023 میں اس ڈرون کو برطانوی نیوی کی ایئر کرافٹ کیریئر سے ٹیک آف اور لینڈنگ کے لیے کامیابی سے ٹیسٹ کیا جا چکا ہے۔ فرینڈز، پاکستان آرمی کی جانب سے دہشت گردوں کے خلاف حالیہ دنوں میں کیے جانے والے آپریشنز میں کوارڈ کاپٹرز کو باقاعدہ استعمال کیے جانے کی فوٹیج ریلیز کی گئی ہے۔ یوکرین جنگ میں اس قسم کی ٹیکنیکس کے ساتھ آرمرڈ وہیکلز اور ٹروپس کے علاوہ ٹینکس کے خلاف مختلف نوعیت کے کوارڈ کاپٹر سے مارٹرز گرائے جانے کی فوٹیجز کے بعد اسمال ڈرونز کو اس قسم کے رول میں استعمال کے رجحان میں اضافہ ہوا ہے۔ پاکستان آرڈننس فیکٹریز نے IDS دفاعی نمائش میں ابابیل سیریز کے مختلف ڈرونز کو نومبر 2022 میں شوکیس کیا تھا۔ ان میں ابابیل MR5 اور ابابیل MR10 قابل ذکر ہیں۔ MR10 میں 10 کلو گرام پے لوڈ کیپیسٹی اور 30 کلومیٹر کی رینج کے علاوہ 45 کلومیٹر پر آور کی سپیڈ کا دعویٰ کیا گیا ہے۔ اسی طرح سے MR5 میں 5 کلو گرام پے لوڈ اور 10 کلومیٹر کی رینج کا دعویٰ کیا گیا ہے۔ MR10 3 جبکہ MR5 کے بارے میں اطلاعات ہیں کہ یہ 2 60 ملی میٹر کے مارٹرز کو کیری کر سکتا ہے۔ غالباً BOF کے ابابیل سیریز کے ڈرونز کو پاکستان آرمی کی جانب سے باقاعدہ اب آپریشنز میں استعمال کیا جا رہا ہے۔ اس قسم کے ڈرونز نہ صرف پہاڑی علاقوں میں بلکہ ایسی جگہوں پر جہاں دہشت گردوں یا دشمن کے ٹروپس کو چھپنے کا موقع دستیاب ہوتا ہے، وہاں پہ خاصی افادیت سے ان ڈرونز کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ یہ ڈرونز نہ صرف سرویلنس بلکہ بوقت ضرورت ان اہداف کو نشانہ بنانے کے لیے کارآمد ہے۔ اگر آپ ان ڈرونز کی پاکستان آرمی کی جانب سے استعمال کی فوٹیج دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے ٹویٹر یعنی X اکاؤنٹ پر یہ فوٹیج موجود ہے۔ گزشتہ دنوں آپ کے ساتھ نیوز شیئر کی تھی کہ متحدہ عرب امارات کا ایک اعلیٰ سطحی عسکری وفد چین کے سرکاری دورے پر چین پہنچا ہے۔ اس ڈیولپمنٹ کا حوالہ دیتے ہوئے امریکی ویب سائٹ نیشنل انٹرسٹ میں چھپے آرٹیکل میں کہا گیا ہے کہ مستقبل میں چین کا J-20 اسٹیلتھ ایئر کرافٹ متحدہ عرب امارات کی ایئر فورس میں جگہ بنا سکتا ہے۔ اس آرٹیکل میں مزید کہا گیا ہے کہ UAE کو امریکہ کی جانب سے اسرائیل کی مخالفت کو لے کر F-35 اسٹیلتھ ایئر کرافٹ فروخت نہ کرنے پر امارات چین اور روس سے F-35 کے متبادل کے لیے دیکھ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ مزید کہا گیا ہے کہ چین کی جانب سے L-15A فالکن ایڈوانس ٹرینر جیٹ کی UAE کو فراہمی اس معاملے میں فرسٹ سٹیپ ثابت ہو سکتی ہے۔ فرینڈز، میرے خیال سے یہ صرف اسپیکولیشن کے علاوہ کچھ نہیں ہے، کیونکہ چین اپنے J-20 اسٹیلتھ ایئر کرافٹ کو کسی دوسرے ملک کو فروخت نہیں کرے گا اور نہ ہی ایسا کوئی امکان UAE کے حوالے سے نظر آ رہا ہے۔ البتہ چین اپنے انڈر ڈیولپمنٹ J-31 کو ایکسپورٹ مارکیٹ کے لیے آفر کر رہا ہے، جبکہ خاص طور پر مڈل ایسٹ میں امارات اور سعودی عرب کو بھی یہ طیارہ نیئر فیوچر میں آفر کیا جا سکتا ہے۔ فرینڈز، آپ کی اس بارے میں کیا اوپینین ہے؟ کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔
فرینڈز IDA ویکلی کی اس ایپیسوڈ میں اب تک بس اتنا ہی. امید ہے اس ویڈیو سے آپ کو گزشتہ ہفتے ہونے والی اہم ڈیفنس ڈیولپمنٹس کے بارے میں بہت کچھ جاننے کا موقع ملا ہوگا. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.